وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، ضمناً بیٹیاں بھی شامل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، ضمناً بہنیں بھی شامل ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے کنبے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں کھٹکا لگا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکان، بنگلے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول وجہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا تو پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ خود نافذ کرے گا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ پھر ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بالکل واضح مفہوم ہے، 8 محبتیں ان کو ایک پلڑے میں رکھ کر گنوایا گیا ہے۔ جس طرف انسان کا Hey there, فطرتی رجحان subscribe to ہوتا my ہے، channel and also قرآن press نے this ایک bell ایک کر icon. کے محبت گنوائی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان محبتوں کی نفی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے بیٹے سے پیار نہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ تم نے ماں سے محبت نہیں کرنی، یہ نہیں کہا کہ تمہارے سینے میں بہن بھائیوں کی الفت نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے قبیلے، اپنے کنبے، اپنے برادری سے پیار نہ کرو۔ یہ ساری گنوائی ہیں، جبکہ وہ مالک تھا، وہ مالک ہے، تو وہ اگر حکم دے دیتا کہ میرے علاوہ کسی سے پیار کرنا ہی نہیں تو انسان پابند ہے، لیکن اس نے یہ حکم دے دیا۔ کیوں؟ اس نے خود بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا پیار اس سینے میں رکھا ہے، اور اسلام نے اس پیار کی نفی نہیں کی بلکہ اس کو پروموٹ کیا، اس کی ترغیب کی، اور کہا کہ اگر تم ان سے پیار کرو گے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، تم اگر ان محبتوں کو بھی نبھاؤ گے تو ہم تمہیں جنت اور مدعا رحمت سنا دیں گے۔ یعنی کیسا خوبصورت دین، اور میں کہتا ہوں یہی اسلام کے دین فطرت، دین الہی ہونے کی دلیل ہے، کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا تو زیادہ مشکل تھا، لیکن جو رکھا ہے اسی کے مطابق احکام نہیں۔ جو مشین آپ بناتے ہیں، جس مقصد کے لیے بناتے ہیں، جو جو اس میں خوبیاں رکھتے ہیں، تو ان پٹ مٹیریل آپ اس کے اندر وہی ڈالتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے فیول پیٹرول والا انجن بنایا اور آپ اس میں کہیں کہ اس میں ڈیزل ڈال دو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے بنایا پیٹرول والا تو آپ کہتے ہیں ڈالتے بھی پیٹرول ہے، تو اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے ویسے ہی احکام نازل کیے، اور یہی قرآن کے حقانی دلیل ہونے کی دلیل ہے کہ قرآن بھی وہی کہتا ہے جو انسان کے سینے میں موجود ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ انسان کے اندر رکھا ہے، اور جو اندر رکھا ہے اسی کا حکم دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل ایک ہے کہ جس خالق نے اس کو پیدا کیا اسی خالق نے یہ قرآن نازل کیا، تو یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، اور وہ خالق کائنات ہے، اس نے حکم احکام وہی دیے کہ جو اس کے اندر رکھے ہوئے۔ اب ان 8 محبتوں کو جو ہے وہ گنوایا بھی ہے اور ان کی ترغیب بھی دی۔ ان کان آباؤکم اگر تمہارے ماں باپ، ظاہری بات ہے ماں باپ نے اولاد کو جنم دیا تو اس محبت کی نفی نہیں کی بلکہ اس کو اور ابھارا، اور کتنا ابھارا، یہاں تک فرما دیا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ اور کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جنہوں نے جنم دیا ان کے حق کو بیان کرنے سے اس سے آگے اور کیا بات ہوگی؟ اپنی رضا ان کی رضا سے جوڑ دی، اور کہا کہ انہی کی رضا میں رب کی رضا چھپ چکی ہے۔ ظاہر بات ہے جن ماں باپ نے جنم دیا ہے انسان کی ان سے فطرتی محبت ہے، جانوروں کو بھی اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، چڑیا کے بچے بھی آنکھ کھولتے ہی چڑیا کا منہ چومتے نظر آتے ہیں، تو انسان کو بھی پیار ہے، ظاہر بات ہے اس محبت کی نفی نہیں بلکہ اس کو اور ابھارا، اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے محبت کی نگاہ سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دے گا، اس کو اور ابھارا، اس کے ساتھ اپنی رضا کو چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں،
ظاہر بات ہے اولاد کی محبت یہ فطرتی محبت ہے، اور اس محبت کی بھی نفی نہیں کی. جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے تو انسان کو کیوں نہیں ہوگا؟ اس محبت کی بھی نفی نہیں کی بلکہ اس کو اور ابھارا، اور یہاں تک فرما دیا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں. محبت کی نفی نہیں، اس کے ساتھ جنت جوڑ دی، اس کے ساتھ اپنی جو ہے قربت جوڑ دی کہ اگر تم اولاد سے پیار کرو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بھی جو ہے وہ جزا عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضور اسلام کی گود میں غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو فرط محبت سے حضور اسلام نے ان کا منہ چوما. تو ایک عربی پاس بیٹھا تھا اور اس نے کہا حضور میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے تو کبھی کسی کا منہ نہیں چوما. تو حضور فرمایا کہ اگر تمہارے سینے سے اللہ نے دل سے رحم چھین لیا ہے تو پھر میں کیا کروں. یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھا، کیوں نہیں تم بیٹوں کا، بلکہ یہاں عدل و انصاف دیا. میں اگر ایک بچے کا منہ چومتے ہو تو دوسرے کا بھی چومو، انصاف ہونا چاہیے. ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور میں اتنا مال اپنے بیٹے کو دینے کا اعلان کرتا ہوں اور اس پر آپ کو گواہ بناتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ عرض کی حضور اور بیٹے بھی. کہا ان کو بھی اسی طرح مال تم نے دیا؟ کہا نہیں. تو حضور فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یعنی اس کی نفی کر دے کہ جو تم ایک کو دو دوسرے کو اسی طرح نوازو، عدل و انصاف ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بہن بھائی. اب بہن بھائیوں کی محبت ظاہری بات ایک مثالی محبت ہے. ایک ماں کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹیاں ایک چنگیر پر ایک چولہے کے پاس بیٹھ کر جنہوں نے بچپن میں کھائی ہوتی ہیں وہ بیرون ملک بھی چلے جائیں تو پھر بھی یاد آتے ہیں، جو کہ ان کی محبت اللہ نے رکھی ہے سینے میں. بچپنے کے اندر بہنوں کا بھائیوں سے پیار، یہ آج بھی چندہ ماموں کہا جاتا ہے. تو یہ کسی بہن کا پیار ہے نا کہ وہ اپنے بھائی کو چاند سے تشبیہ دیتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہے چندہ ماموں ہے. تو چاند کے ساتھ یہ محبت کا تعلق ہے کہ جو ہے وہ بہنوں نے جو ہے وہ بچوں کے سینوں میں ڈالا ہے. اور سسرال کے اندر جب بہنیں چلی بھی جائیں، جبکہ وہ اپنے گھر میں آباد ہو جاتی ہیں، اپنی اولاد ہو جاتی ہے، اپنی ذمہ داری ہو جاتی ہے، لیکن ان کا پھر بھی پیچھے بھائیوں کے اوپر امتحان ہوتا ہے اور اس محبت کو سینوں سے نکالا نہیں جا سکتا تھا. تو اسلام نے بھی اس کی نفی نہیں کی، اسلام نے اس کو اور جو ہے وہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر. جس کو 2 بہنیں دی اور اس نے ان کی پرورش کی، اللہ اکبر فرمایا. اس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوں. اور رسول علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں. تو قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر بھائی کھلے میدان میں لے آتے. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کی قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی ٹیوب ڈاک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد کو اٹھا کر کہتی سر میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو. وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جائے اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لے اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. اللہ اکبر. اور وہی حضرت شیمہ جس وقت ان کے قبیلے کے جو ہے وہ افسران اور سرداران کو قید کر دیا گیا تو وہ سفارش لے کر حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ آئی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کی سفارش پر کافر قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا. یہ بہن کے ساتھ محبت کی ایک روشن مثال ہے جو ہمیں حضور کی سیرت میں نظر آتا ہے. شخصیت کا نام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا. جس وقت فتح مکہ ہوا تو آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا. جب ابو سفیان کے گھر آ گیا اس کو معافی، جو حرم میں آ گیا اس کو معافی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا.
احکامات جو ہے وہ اناؤنس کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے وہ کافر دیکھے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں داخل ہو. تو حضرت علی نے دستک دروازے کھولا، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا علی. ملاقات ہوئی تو کہا کہ 2 کافر ہیں اور میں ان کو قتل کرنا ہے، وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے. ام ہانی کے قبیلے کے لوگ تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی میں ان کو پناہ دے چکی ہوں. حضرت علی نے کہا کہ حضور نے کب فرمایا ہے کہ جو ام ہانی کے گھر آ گئے اس کو ہی پناہ تو حرم ہے، پناہ تو ابو سفیان کے گھر میں، تو آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے، لہذا وہ کافر ہے، میں نے قتل کرنا. مان دیکھیے بہنوں اور بیٹیوں، اللہ اکبر. ام ہانی عرض کرتی ہیں کہ اے علی آپ یہیں رکیے، میں خود اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہوں. حاضر خدمت ہوئی، صبح کا وقت تھا. آقا کریم علیہ السلام تازہ غسل کیا تھا اور زلف عنبری سے پانی کے تازہ قطرے ٹپک رہے ہیں. دیکھا کہ ام ہانی تشریف فرما ہے تو فرمایا کہ ام ہانی خیریت ہو، صبح صبح کہاں آنا ہوا؟ عرض کی حضور 2 کافر ہیں میرے گھر میں ہیں اور علی تلوار لے کے دروازے پر کھڑے ہیں. حضور جی میں ان کو پناہ دے چکی ہوں، میں ان کی سفارش لے کر آئی ہوں. سنیے رسول اللہ کا جواب. حضور میں ام ہانی کیا بات کرتی ہے، جاؤ جا کر علی سے کہہ دو جس کو ام ہانی نے پناہ دی وہ ایسے ہیں جیسے محمد نے پناہ دی. یہ ہے تقریب، یہ ہے پروٹوکول. اللہ اکبر. اس رشتے کی نفی نہیں ہے. وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بہن بھائیوں کا پیار ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں. ظاہری بات ہے میاں بیوی کا جو خوبصورت رشتہ ہے یہ زمین پر پہلا رشتہ ہے جو انسانیت کو عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہ. انسانیت کا نقطہ آغاز یہاں سے. تو اسلام نے اس فطرتی محبت کی بھی نفی نہیں کی. بڑی تفصیلات کے ساتھ حقوق زوجین کا عنوان بیان کیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں اس سے اور کیا خوبصورت مثال ہو سکتی تھی کہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. اللہ اکبر. میری جان اور میرے لباس کے درمیان میں کوئی نہیں. قرآن نے کہا تم ایک دوسرے کے لیے جس طرح لباس اور بدن کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں، تم آپس میں سب. تو یہ خوبصورت مثال سے پورا تعلق واضح کر دیا. اللہ اکبر. اور کہا یہ تمہاری جو ہے وہ تسکین کے لیے ہم نے پیدا کی ہے عورت اور تم اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک یہی امت کے لیے رہنمائی تھی اور ساری زندگی حضور علیہ السلام ان حقوق کو بدرجہ اتم امت کے سامنے رکھا. اللہ اکبر. اس رشتے کی بھی نفی نہیں، جبکہ دیگر ادیان دیکھیں تو انہوں نے عورت کو کسی نے بدی کا سرچشمہ قرار دے دیا اور کسی نے کہا کہ جب تک تمہارے سینے سے عورت کی محبت نہیں نکلے گی تب تک تمہیں قرب الہی نصیب نہیں ہوگا. اسلام کیسا خوبصورت دین ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ میں بستر عائشہ پر تھا کہ میرے پاس جبریل امین پیغام وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بستر پہ نازل کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت کو بھی اہمیت دی. اللہ وعشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہاری برادری. اسلام نے اس محبت کی بھی نفی نہیں کی. دیکھو کیسا خوبصورت دین ہے. ہر شخص کو اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی برادری اس سے خاص نسبت ہے. انسان فخر سے بتاتا ہے میں فلاں برادری کا شخص ہوں. اسلام نے اس کی بھی نفی نہیں کی بلکہ اس کو خود اناؤنس کیا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ، ہم نے یہ تمہارے قبیلے بنائے ہیں تعارف کے لیے. تم جا کر بتاؤ میں فلاں قبیلے کا شخص ہوں. کوئی اسلام کو کوئی پریشانی نہیں. میں یہ کہتا ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے رہنے والے تھے نا، ساری زندگی حبشی کہا جاتا رہا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس کے رہنے والے تھے. یہ نہیں کہا کہ اسلام تم نے اسلام قبول کر لیا آج کے بعد فارسی نہیں خود کو کھلانا. نہیں، کوئی بات نہیں. اسلام کو فرق نہیں پڑتا. تم حبشی کہلاؤ، تم فارسی کہلاؤ، تم اپنے علاقے کی نسبت جوڑ لو، اپنے خاندان کی جوڑ لو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انصار کے تھے تو انصاری کہلائے. تو اسلام وسعت
کا دامن رکھتا ہے. تم بٹ برادری سے ہو، تم جٹ برادری سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنے نام کے ساتھ لکھ لو، کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن اس میں جو خرابی تھی اس کی طرف نشان رہی کی کہ یہ قبائل جو ہے وہ تمہارے تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں. تم یہ نہیں کہ اپنی برادری کو اچھا سمجھو، باقیوں کو ایک سمجھ کے کرو، ان کو اہمیت ہی نہ دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خرابی تھی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس پر ڈٹ کر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ حجۃ الوداع کے اندر واضح دو ٹوک اعلان کر دیا. کہا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رنگ کس کا سونا ہے، وہ دیکھتا ہے دل کس کا سونا ہے. وہ دل دیکھتا ہے، دل اچھا لے کر. subscribe to my channel اللہ اکبر. ابو and لہب also press this bell جو icon. شعلے کی طرح رنگ چمکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب تب. اس کے اوپر عذاب کا تازیانہ برسا. رنگ گورا چٹا سرخ شعلے کی طرح چمکتا ہے، لیکن پسند نہیں آیا. کالے رنگ کا بلال حبشی. تو اللہ رنگ نہیں دیکھتا، تمہاری چمڑی نہیں دیکھتا. اللہ. ویسے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ دیکھے بھی کیوں؟ اگر کسی کا رنگ سونا ہے تو اس کا کمال تھوڑی ہے. وہ خود فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے صورتیں پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی صورتیں پیدا. اس کا تو تمہارا تو کمال ہی نہیں ہے. وہ رنگ دیکھے بھی کیوں؟ اس نے یہ رنگ خود بنایا ہے، اس کو دیکھنے کی حاجت ہی کوئی نہیں. تو وہ تو چاہتا ہے میرے پاس خوبصورت دل کو لے کر آئے، اور وہ بلال لے کر آ جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے کر دے. تو بلال لے کر آ جائے تو میرے حضور خود فرماتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں بھی تیرے قدموں کی آہٹ سنی. بلال لے کر آ جائے، کوئی صہیب لے کر آ جائے، جو بھی لے کر آ جائے اس کا قبول کر لیا جائے گا. تو رنگ پر اترانا نہیں، کنبے پر فخر نہیں کرنا، قبائل پر تم تفاخر کا سبب نہ بن جاؤ کہ ہم بڑے اونچے ہوتے ہیں، ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اگر سینے میں حضور کا پیار نہیں ہوتا، اگر حضور کی محبت نہیں ہوتی. تو فرمایا اس قبیلے کی بھی نفی نہیں کرتے ہم. یہ تمہاری محبت ہے، تم اپنے خاندان قبیلے سے پیار کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں.